دیکھیے، ایک دفعہ ایک مباحثہ ہو رہا تھا جس کے اندر میں بھی شریک تھا اور چند ایک اور لوگ تھے جو واقعی دانشور تھے۔ اور موضوع یہ تھا کہ جو ہماری آج کل کی اولاد ہے، ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں، کیا ان کی ٹریننگ اور تربیت ٹھیک ہو رہی ہے؟ ایک عام خیال یہ ہے کہ ابھی جو آج کل کے بچے ہیں ہمارے، یہ بہت زیادہ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے۔ اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک صاحب نے جس طرح کہا کہ جی آج کل کے جو بچے ہیں یہ وقت پہ سوتے نہیں ہیں، یہ وقت پہ اٹھتے نہیں ہیں، یہ لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، یہ ہر وقت فون پکڑے رکھتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اسی طرح ماں باپ کی باتوں کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ ٹیچرز کا یا جو ہمارے استاد ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں یا ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے زمانہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، اور اسی حوالے سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک عام قسم کا موضوع تھا، اور جس پہ زیادہ تر لوگوں کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ ہاں آج کل کے جو بچے ہیں یہ بہت زیادہ مینرزم نہیں ہے، ان کا تہذیب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے۔ اور اب جب میری باری آئی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا آپ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے، تو میں نے پھر ان کو بتایا، میں نے کہا جی میرے نزدیک اگر ایک بچہ وقت پہ سو جاتا ہے، وقت پہ اٹھ جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی، اپنے استاد کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن جب میٹرک کا رزلٹ آئے تو اس میں فیل ہو جاتا ہے، تو مجھے ایسا بچہ نہیں چاہیے۔ مجھے ایسا بیٹا چاہیے، مجھے ایسا بچہ چاہیے جو بھلے دیر سے سوئے، بھلے دیر سے اٹھ جائے، بھلے وہ خدا نہ خواستہ اس حد تک نہ جائے، لیکن ایک جو واجبی سا احترام ہوتا ہے وہ ہمارا کر لے، دوستانہ ماحول میں ماں باپ کے ساتھ ملے، استادوں کے ساتھ ملے۔ لیکن جب میٹرک کا رزلٹ آئے تو پتہ لگے کہ اس کی پوزیشن آئی ہے، یا اس نے اتنے نمبر لیے ہیں کہ جس کے لیے ایک باپ کو کسی کی سفارش نہ کرنی پڑے کہ جی اس کو کسی اچھے کالج میں داخلہ ملے، یا اگر ایف ایس سی کا امتحان دیا ہے تو اس کو اگر ڈاکٹر یا انجینئر بننا پڑتا ہے تو اسے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں لاکھوں روپے نہ دینے پڑے۔ میرے خیال میں دس از واٹ از اے گڈ بوائے، اور دس از واٹ از گڈ اسٹوڈنٹ، یا جو بھی کہہ لیں آپ۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو بچے ہیں، اور جو ہماری جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ ہم انٹیلیجنٹ بچے پیدا کریں، ہم ٹریننگ ایسی دیں کہ کل ہمارے بچوں میں سے بڑے بڑے سائنسدان بنیں، ہمارے بچوں میں سے بڑے بڑے اکانومسٹ بنیں۔ ہمارے ملک کو اچھی اکانومی کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو اچھی سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم نہیں مہیا کر سکتے، اور ہم واجبی سا ایک کہ جی احترام کرے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں انگلینڈ میں تھا جب اپنی ٹریننگ کر رہا تھا، تو میں وہاں پر ایک ہمارا انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجی ہے کوئن اسکوائر پہ، جس کو نیورولوجی کا مکہ کہا جاتا ہے، یعنی اٹس سچ این امپورٹنٹ ہاسپٹل۔ تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہمارا جو پروفیسر تھا، جب وہ کمرے میں ہمارا جو ٹی روم تھا اس میں انٹر ہوا، تو میرا رجسٹرار کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ٹانگیں دوسری کرسی پہ رکھی ہوئی تھی۔ اور جب پروفیسر انٹر ہوا تو اس نے کہا کہ اس کا نام لکھ کے کہ ہاں ہاؤ ڈو یو ڈو، اس نے کہا I'm fine, if you want to have a cup of tea, go and make your cup of tea۔ اور وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا گیا اور اس نے اپنی چائے بنائی اور آ کے بیٹھ گیا۔ یہ ایک اور تعلق ہے، دوستانہ تعلق ہے۔ اس دوستانہ تعلق میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ، اپنی پیرنٹس کے ساتھ فرینڈلی ہوتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ جو ٹپکل ہے نا کہ نہیں میں تمہارا چونکہ باپ ہوں اور تم نے یوں 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 میرے سامنے کرنا ہے، ہلنا نہیں ہے، چسکنا نہیں ہے تم نے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے دوستانہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ وہ بچہ دل کی بات کہہ سکے۔ باپ جو ہے وہ اپنے بچے کا دوست ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب باپ اپنے بچے کا دوست نہیں بنتا، جب ماں اپنی بیٹی کی سہیلی نہیں بنتی، تو یہ بچے پھر دوست بھی باہر کے ڈھونڈتے ہیں، سہیلیاں بھی باہر کے ڈھونڈتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بہت سی باتیں جو ماں باپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ ان کو پتہ نہیں ہوتی۔
اور جو مین ایمفسس ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں وہ رزلٹ کے اوپر ہے، ایکڈیمکس کے اوپر ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ ابھی ہی از اے ڈاکٹر اور وہ اسپیشلسٹ ہے اور امریکہ میں ہوتا ہے. اور جب وہ ایچسن کالج میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ میری بیوی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی کہ اچھا یہ کس سے فون پہ بات کر رہے ہیں، کہاں بات کر رہے ہیں، جو مائنڈ ٹپیکل آج کل اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کو تھا کہ باہر جا رہے ہیں تو کس سے مل رہے ہیں. تو میں نے ایک دن کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو میں نے کہا فہد مجھے آپ سے 2 چیزیں چاہیے. آئی وانٹ اے گڈ رزلٹ اینڈ آئی وانٹ کہ آپ کو علامہ نہیں آنا چاہیے. کل کو یہ نہ کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بیٹا ایسا ہے. اگر ان 2 چیزوں کا تم خیال رکھو اور یہ نہ آئیں باقی بھلے جو مرضی تم کرتے رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ تم برے بن جاؤ. کہنے کا مطلب تھا کہ جو بچہ پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے اس کے پاس فضول کاموں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور جس بچے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کل اس کے باپ کی یا اس کی ماں یا گھر والوں کی بے عزتی ہوگی، وہ اس قسم کے برے کام کرتا ہی نہیں ہے. سو دس از ون وے آف ڈیلنگ. اس لیے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو نمبر 1 ایک تو اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو شاباش دیں، کیونکہ آپ اپنے بچے یہ ہیومن نیچر ہے، بلکہ یہ ہیومن نیچر نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں جانداروں کی نیچر ہے. اب دیکھیں آپ اگر ایک بلی کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ کسی ڈاگ کو ٹریننگ دیتے ہیں، طوطے کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو اس کو بھی جب ایک کام دیتے ہیں اور وہ جب کام پورا کر لیتا ہے تو طوطے کے منہ میں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں. اسی طرح اپنے پیٹ کے منہ میں آپ کوئی نہ کوئی یو گیو اے ریوارڈ. سو پلیز اسٹارٹ، یو مسٹ گیو اے ریوارڈ. اپنے بچوں کو ریوارڈ ایک جپھی بھی ہو سکتی ہے، ایک مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے، اور 1-2 اچھے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک گفٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچے کو شاباش دیں گے، اس کو پتہ لگے گا کہ نہیں آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، وہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے یہاں جب ماں باپ طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، بچے اس وقت ماں باپ کو اپنا دوست نہیں سمجھتے. اور بچہ یا کوئی شخص بھی ہو وہ اپنے دوستوں میں خوش ہوتا ہے، نقادوں میں خوش کبھی نہیں ہوتا. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک فرینڈس. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے بچوں کو ٹرسٹ کریں. دیکھیے ٹرسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرسٹ کیسے نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا سا بچہ، اس سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، اگر آپ کے بچے کو ہوگا کہ یہ چیز ٹوٹی ہے اور ماں نے مجھے ڈانٹنا ہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ یہ مجھ سے چیز ٹوٹ گئی ہے، میں نے اماں کو بتا دینا ہے، اس سے کہنا نو پرابلم بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، اگلی دفعہ کیئرفل ہونا، کبھی جھوٹ نہیں بولے. دس از اے سمپل ایگزامپل آف ٹرسٹ. آپ اپنی اولاد کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. اگر وہ چھوٹی موٹی غلطی کر کے آ جاتے ہیں، آپ اون کریں ان کو تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم نہ کریں. اگر آپ اون نہیں کریں گے، وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بڑی غلطی کریں گے، آپ کو بتائیں گے بھی نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ہمیں سب کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں تو اپنے میرے ساتھ جو کولیگز ہوتے ہیں، جو میرے ملازم ہوتے ہیں، آئی ٹرسٹ دیم. بجائے اس کے کہ میں دیکھیں زندگی میں 2 طریقے ہیں لوگوں کی طرف دیکھنے کے. آپ ہر آدمی کو چور سمجھیں جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ وہ چور ہے، اور دوسرا ہے کہ آپ کسی کو چور نہ سمجھیں جب تک کہ آپ خود اس کو پکڑے نہ کہ وہ چور ہے. سو دس از an optimistic way and a pessimistic way of looking at people. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ this is very important. پھر میں اور چیز ایک چاہتا ہوں اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے کہ ڈائلاگ کریں. آپ اپنے بچوں سے چھوٹی موٹی ڈسکشن کیا کریں، ایون سیاست کے اوپر ڈسکس کیا کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ماں باپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، حکومت کے حکمران کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ڈائلاگ کرنے کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر بچے اپنی پرسنل پرابلم بھی لے کر آئیں گے آپ کے پاس. مثلا وہ آپ کو بتا سکتے ہیں آ کے کہ جی میں کلاس کے اندر میری ٹیچر جو ہے یا میرا جو استاد ہے، مجھے یہ ایشو آ رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں جو بچے ہیں ان کے ریلیشن شپ ود ٹیچرز، ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس، کلیگز، یہ سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک بچہ ہو سکتا ہے آپ کو آ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میں کرکٹ میں بہت اچھا ہوں،
لیکن پاپا دیکھیں مجھے چانس نہیں دے رہے. جب آپ ڈائلاگ کریں گے اس کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے وہ بچہ غلطی پہ ہو اور وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا، وہ اس چیز کو ریئلائز کر لے گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کا ایپٹیچیوڈ ضرور دیکھیں. یعنی اگین جب بیسٹ ایگزامپل آدمی دے سکتا ہے تو اپنی دے سکتا ہے. میرے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ، 3 آف دم آر ڈاکٹرز، اور وہ تینوں اسپیشلسٹ ہیں. میں 2 ہیں اور ایک ان دا پروسیس آف بیکمنگ اے اسپیشلسٹ. میری جو سب سے بڑی بیٹی ہے شی نیور وانٹڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، حالانکہ شی واز دا فرسٹ ان دا فیملی اینڈ وی وانٹڈ ہر ٹو بیکم اے ڈاکٹر. سو آئی ہیڈ اے ڈائلاگ ود ہر ون ڈے جب وہ او لیولس میں تھی. تو آئی ہیڈ اے ڈائلاگ. شی سیڈ نو پاپا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. میرا انٹرسٹ اور ہے، میرا میس کمیونیکیشن کے اندر میرا انٹرسٹ ہے. I want to speak to people, I want to listen to people, I want to write. تو ہم لوگوں نے بالکل گیو ان کر دیا اور ماشاء اللہ شی ایکسیلڈ ان میس کمیونیکیشن. میرے خیال میں اگر وہ ڈاکٹر ہوتی تو آج اتنا اچھا نہ ہوتی. اسی طرح جو ڈاکٹرز ہیں وہ کسی اور فیلڈ میں ہوتے تو اچھے نہ ہوتے. یو شوڈ نو دا ایپٹیچیوڈ آف یور چلڈرن. ہمارے یہاں تو اس کو زیادہ، ہمارے یہاں دیکھیں نا ڈنڈا لے کے ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اور پھر مثالیں کیا دیتے ہیں، اور دیکھو جی تمہارے چچا کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں اور ہمارے گھر سے ایک بھی نہیں ہے. پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو جی پڑوس کی مثالیں دے دیتے ہیں. نو، آپ کا جو فیملی یونٹ ہے دیٹ از امپورٹنٹ فار یو. یو ڈونٹ ہیو ٹو میک کمپیریزن. آپ یہ دیکھیں واٹ از مور کمفرٹیبل فار یو. زندگی جو ہے نا وہ ایک کمفرٹیبل طریقے سے گزارنے کا نام ہے، اسی کو سکسیس کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹپیکل یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط ہو سکتا ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم. لیکن میں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے عام سٹیزن، ایز اے فادر، ایز اے ہیومن بینگ، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے بچوں کو جو میرے پوائنٹس ہیں ان نظر سے کبھی دیکھیں، اور الٹیمیٹلی کامیابی آپ اسے کہیں کہ آپ کا بچہ پرفارمنس کر کے دکھائے. ان چکروں میں نہ پڑیں کہ اس نے چست پجامہ پہنا ہوا ہے، یا اس نے بڑے بال رکھ لیے ہیں، یا چشمہ بڑا اس نے پہنا ہے، یا بڑا سیلفیاں لے رہا ہے. تو لیتا رہے نا سیلفیاں، مجھے تو ایسا بچہ چاہیے بے شک سیلفیاں لے، لیکن جب رزلٹ آئے تو مجھے پتہ چلے مجھے سفارش نہیں کروانی پڑ رہی اس کی. So take care of these things. Thank you very much.